अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, कल पेशी थी। नूर मुकद्दम के वालिद, उसके भाई, उसकी बहन उस पेशी पे गए। वो पेशी थी ज़ाकर और असमत, जो कि ज़ाहिर दरिंदे के माँ बाप हैं, उनकी ज़मानत के बारे में। और वो अब कल तक मुलतवी है, इनके 15 तारीख को होगी। और उस पेशी पे उन्होंने बाहर प्रोटेस्ट किया, चार्ट्स पकड़े हुए थे। वो इसलिए क्योंकि उनको डर था कि इनको ज़मानत ना मिल जाए, और वो ये समझते थे, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया कि ये मुलव्वस है और हम भी समझते हैं सहूलतकार है। लेकिन वो अकेले खड़े थे। कोई औरत मार्च, कोई ये नंग पनंग जो ये औरतें बाहर निकलती हैं, आज़ादी है, कपड़े उतारने की आज़ादी और बॉयफ्रेंड के साथ सोने की आज़ादी वाली, ये नहीं थी वहाँ पे आई। हालांकि नूर मुकद्दम एक इतनी अच्छी लड़की थी जो कि सबका दर्द रखती थी। और वो जब मोटरवे केस हुआ तो वो निकली और वो उसने प्रोटेस्ट किया, उसकी तस्वीरें भी आई और उसने सपोर्ट की। और वो तो जानवरों के साथ भी बड़ा करती थी। नूर मुकद्दम के बारे में जो बातें पता लगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक ऐसी लड़की जो कि लोगों के हकूक़ के लिए निकलती रही, अब उसकी एक इतनी खौफनाक ज़्यादती तो हुई, मौत हुई, उसकी गर्दन काटी गई, तो उसके लिए क्यों लोग खामोश हैं? उसकी क्या वजह है, मैं आपको बताता हूँ। औरत मार्च क्यों नहीं निकली, उसकी आज आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। कल मैं ट्विटर पे था, डेली देखता हूँ, तो ये औरत मार्च की जो लड़कियाँ गिनी चुनी, ये जो दर्जनों, ये फिर से लगी हुई थी कि हमें आज़ादी चाहिए। और आज़ादी में जो इनकी डेफिनेशन होती है ना अक्सरों की, वो ये होती है कि हमें इस किस्म की आज़ादी चाहिए कि हमें 12 बजे अगर हम बनैन पहन के घर से बाहर निकलते हैं तो बाबा जी नहीं पूछें, पापा ना पूछें कि किधर जा रही हो। और अगर शादी के बाद मैं अपना मेल फ्रेंड रखती हूँ और उसके साथ जाके जफ्फी डालती हूँ तो मेरे बंदे को इतराज़ ना हो, क्योंकि वो जफ्फी नॉर्मल जफ्फी है, वो कोई उसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये लिखा होता है। और उसके अलावा मैं लिविंग रिलेशन रखूँ तो ये मेरी फैमिली को नहीं मसला होना चाहिए। फिर एक ने लिखा हुआ था जी, ये तो कहीं लिखती है कि LGBT के लड़की लड़की, लड़का लड़का, जो मर्जी करते फिरें तो ठीक है, इट्स ओके। तो जब खुदा की बात लेके आते हैं, दीन की लेके आते हैं, तो उस बंदे को कहा जाता है ऑकवर्ड और एक्सट्रीमिस्ट और ये वो। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि अपनी सोच को थोपना चाहे, वो कोई भी हो, तो ये भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो जिनको खूनी लिबरल कहा जाता है। तो ये क्यों नहीं नूर मुकद्दम की सपोर्ट कर रही? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये जब नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ उस टाइम थोड़ी सी निकली और इन्होंने ट्रेंड चलाया। हालांकि ज़रूरत इनको अब तक है, बल्कि आगे तक है उनकी सपोर्ट करने की, क्योंकि ये केस जिस तरीके से चल रहा है तो आवाम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं। टीवी से केस पीछे चला गया, ट्विटर से पीछे चला गया, हर चीज़ से। तो इन्होंने उस दिन ट्रेंड क्या चलाया? ये नहीं चलाया कि नूर मुकद्दम को इंसाफ दो या जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम, नहीं नहीं। इन्होंने ट्रेंड ये चलाए कि यस ऑल मैन आर ट्रैश, एक ये ट्रेंड था। और एक ट्रेंड था यस ऑल मैन आर डॉग्स, यानी कि सारे मर्द कुत्ते हैं, ठीक है। और उस ट्रेंड पे जो ट्वीटें थी ना, वो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे आपको बताऊँ क्या वो ट्वीटें थी। अभी भी जाके देख लें, ट्रेंड खोलो, आके पीछे से खोल के देख लें। उनमें ट्वीटें ये थी कि सारे मर्द यही होते हैं, कुत्ते होते हैं, और मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है। और भाई अगर आपके घर में ऐसा बाप है या भाई है तो सबके घरों में नहीं है। बाप ऐसे भी होते हैं जो सारी उम्र बचपन से जवानी में आते हैं और बाप फौत हो जाता है, पहले अपनी माँ को देखते हैं, फिर अपनी बहनों की शादियाँ करते हैं, फिर अपनी भाई को, फिर सबको देख के फिर अपनी शादी करते हैं, फिर अपनी बीवी को पालते हैं, फिर अपने बच्चों को पालते हैं, फिर अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, सारी उम्र गुजार देते हैं, बाल चिट्टे हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, वो भी बाप होते हैं। तो ये कह देना कि ऑल मैन आर, ये तो वैसे भी तौहीन के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियाँ मर्द हैं। तो ये ऐसी लड़कियाँ हैं जो ऑल मैन का ट्रेंड क्यों चलाया, नूर मुकद्दम की सपोर्ट की बात क्यों नहीं की? क्योंकि ये उसके बहाने अपना मंजन बेचने आ गई। अपने मंजन से मुराद ये कि नूर मुकद्दम के मर्डर पे यकीन करें, इनको ज़रा दुख नहीं, 1% दुख नहीं। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, मैंने इनसे बातें की ट्विटर पे। ये आगे से नूर मुकद्दम की बात ही नहीं करती। ये क्या करती है? ये कहती हैं जी हम लड़कियों को इसलिए हम कहते हैं आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी क्या? नूर मुकद्दम आज़ाद थी? किसने कैद किया था? आप आज़ादी क्या मांगती हैं? आज़ादी ये मांगी जी, आज़ादी की 4 डेफिनेशन तय है। लड़की जो थी है वो जब मर्जी रात को 2 बजे 3 बजे जहाँ मर्जी बैठे, आज़ाद माशरा हो और उसे कोई कुछ ना कहे, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो मर्जी करे तो वो भी ठीक है, क्योंकि लव कर रही है, कोई हेट तो नहीं कर रही। ये लिखा हुआ। तो बात ये है कि माशरा आज़ाद जितना भी हो, वहाँ पे हर किस्म के लोग होते हैं, क्राइम भी होता है। तो ये जो क्राइम की बात करती हैं, तो ये तो अमेरिका में भी पाकिस्तान से 10 गुना क्या बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। न्यूयॉर्क के अंदर आप बताएं कितना क्राइम होता है। तो ये कह देना कि आज़ाद आइडियल माशरा चाहिए जहाँ पे कुछ भी ना हो, और हम, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर होगा भी इस किस्म का माशरा जो आप चाहती हैं कि लड़की, ये एग्जांपल क्या देती हैं? एग्जांपल ये देती हैं कि
ادھر ان کو خدا بھی یاد آتا ہے، ادھر ان کو دین بھی یاد آتا ہے کہ مرد کو اللہ نے کہا ہے کہ اپنی نظریں نیچے کرو، تو بندہ آگے سے کہ عورت کو بھی کہا ہے کہ حیادار لباس پہنو، حیا کرو، پردہ کرو، یا جو بھی. تو آگے سے کہتی ہے کہ وہ بعد میں کہا ہے. اچھا واہ، بعد میں کیا؟ مرد کو اللہ نے یہ کہا ہے، عورت کو یہ کہا ہے. مرد نے اپنی کام کرنا، عورت نے اپنا کرنا. یہ پہلے بات کیا ہوتا ہے؟ مقصد کہنے کا یہ کہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک لڑکی ننگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مرد اسے نہ دیکھے، مرد اسے نہ دیکھے، کیونکہ مرد کو اللہ نے کہا کہ نظر نیچے کرو. پھر وہ لڑکی بے کپڑے پہنے نہ پہنے. تو یہ بات ایک. دوسری بات وہ کرتی ہیں کانسنٹ. کانسنٹ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن کانسنٹ کے اندر بھی اپنا کیا منجن بیچتی ہیں کہ میرٹل ریپ. کانسنٹ کے اندر بات کرتی ہیں میرٹل ریپ کی، کہ شادی میں بھی وہ، حالانکہ میرٹل ریپ کا کانسیپٹ بالکل اور ہے، وہ وائلنس سے ریلیشن اس کا وہ چیز اور ہے. لیکن اتنی بیوقوف لڑکیاں ہماری پاکستان کی پھٹے شاہ پردیسی فیمنسٹ کہ وہ میرٹل ریپ کو بالکل ہی ایز اٹ از لے جاتی ہیں، جس طرح ایک بندہ اور بیوی کا کانسیپٹ جو ان سے ریلیشن کے اندر ہو، وہ ایک عجیب سی بات کرتی ہیں، اس کی تو لاجک سمجھ نہیں آتی. اور پھر اب نور مقدم پہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے ان کی کوئی ہزاروں کیا پتہ نہیں کتنے ہزار ٹویٹیں پڑھی. اس میں ایک ٹویٹ میں یہ بات نہیں تھی کہ نور مقدم کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کی سپورٹ کرنی ہے، ان کے کیس میں سپیڈی ٹرائل ہو، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. اس میں صرف ایک ہی بات تھی کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کسی کے بہانے اپنی فائدے سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے LGBT چاہیے، مجھے ننگا پنا چاہیے، مجھے نشہ چاہیے. اگر کوئی لڑکی رات کو 12 بجے شراب پی کے باہر نکل رہی ہے تو کوئی اس کو کچھ نہ کہے. تو یہ صرف ایک مطلب بے تکی بھونڈی، اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں، ٹویٹر پہ آپ کو یہ ملاحظہ کریں ملیں گی. ٹویٹر پہ یہ لڑکیاں، یہ اس قسم کی لڑکیاں ٹویٹر پہ پائی جاتی ہیں جو 2 کلاسیں پڑھ گئی ہوئی ہیں، جن کو لہسن چھلنا نہیں آتا، ساگ کو تڑکا لگانا نہیں آتا، 40-50 ہزار روپے تنخواہ لے کے سمجھتی ہیں ہم نے بڑا تیر مارا، ہم پتہ نہیں اوباما بن گئی. یہ اس قسم کی لڑکیاں کہ مطلب 2 کلاسیں زیادہ پڑھ کے نا، اور انگلش کے 4 سے 5 لفظ سیکھ کے تو سمجھتی ہیں کہ یہ اب بنین پہن لی، یہ مجھے انگلش آ گئی 4 لفظ، ٹھیک ہے، اور میں تھوڑی سی کول ہوں. صبح ایووکیڈو کھاتی ہوں، ایووکیڈو ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا فروٹ ہوتا ہے، وہ کھاتی ہیں بریڈ پہ لگا کے، ٹھیک ہے، اور میں ہو گئی یہ ایلیٹسٹ ہو گئی. تو میں تو اب یہ باقی تو زومبیز ہیں، تو میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں. تو وہ یہ جو آزادی رائے کے نام پہ، آزادی کچھ نہیں ہوتی. میں بتاؤں آپ کو کیوں آزادی کیسے نہیں ہوتی. آزادی بیسکلی دین جو بھی ہو وہ آپ کو جبر نہیں کرتا، لیکن آپ کو لمیٹیشنز بھی رکھتا ہے، کھلا نہیں چھوڑتا. اسی طریقے سے کسی بھی ملک پہ رہنے کے اس کے قانون فالو کرنا لازم ہوتا ہے، آپ پہ فرض ہوتا ہے. یہ دین بھی کہتا ہے، اور یعنی کہ قانون اور شریعت 2 چیزیں ہوتی ہیں. اور ملک میں رہنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے کپڑے اتاروں اور بالکل نیوڈ ہو جاؤں اور موٹر سائیکل پہ بیٹھوں اور سڑکوں پہ جانا شروع کر دوں. مجھے پولیس پکڑ لے گی. کیوں پکڑ لے گی؟ کیونکہ میں ملک کی روایات کے قانون کے خلاف جا رہا ہوں. تو یہ اب مثال کے طور پہ لڑکیاں آپس میں، یا لڑکے آپس میں، یا لڑکا لڑکی بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے لگے ہوئے ہیں. یہ ہوتا ہے، پچھلے دنوں کچھ واقعات آئے تو یہ کہتی ہیں یہ لو ہے، اس کو ہونے دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں نور مقدم کے کیس پہ آ کے ٹویٹوں میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب میں ان کو بات کروں گا کہ نور مقدم کے والد وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کے بہن بھائی کھڑے تھے، نور مقدم خود پروٹیسٹ پہ نکلتی رہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب کل پیشی ہے ذاکر درندے کی. وہ جو ظاہر کا والد ہے وہ ملوث ہیں، ان کے ماں باپ کے مطابق، پولیس کے مطابق سہولت کار ہیں. انہوں نے وکیل کرایا خواجہ حارث، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی اس ٹائم پریشان ہے کہ ان کو ضمانت مل گئی تو سارے معاملے چینج ہو جائیں گے. تو وہ 7-8 لوگ کھڑے ہیں. تو یہ 1000 2000 3000 جتنا جتھا ہے عورتوں کا، یہ اگر واقعی عورت کی سپورٹ کے لیے بات کرتی ہیں تو کیوں نہیں جاتی وہاں پہ؟ جائیں. لیکن میں ان کو اب ریکویسٹ نہیں کروں گا. میں نے پہلے بڑوں کو ریکویسٹ کی، انفلوئنسرس کو ریکویسٹ کی، جو یوٹیوبر کے انفلوئنسر ہیں، وہ یہ جو سٹارز ہیں آپ کے ٹی وی کے، ان کو کسی نے نہیں سنی، کوئی نہیں سنتا، کیونکہ سب کو اپنی یہ پڑی ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کی پڑی ہے، اپنی ایووکیڈو اپنی، ٹھیک ہے، بنین پہننے کی پڑی ہے. اور جب تک جس کی گردن پہ چھری نہیں پھرتی کسی کو نہیں پتہ لگتا. میں صاف بات بتا رہا ہوں، کسی کے گھر پہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے. اور یقین کریں میں پچھلے 6 دن سے ہاسپٹل جا رہا ہوں، آ رہا ہوں اور ریسٹ کر رہا ہوں، صرف کیونکہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، تھوڑا سا میری علاج چل رہا ہے آنکھوں کا اور سارا. تو یہ بیچ میں بڑا مشکل سے ٹائم نکال کے ویڈیوز بناتا ہوں. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں وہ پروٹیسٹ پہ نہیں گیا، تو جیسے ہی میری تھوڑی سی ہاسپٹل سے اور میری تھوڑی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو میں ضرور جاؤں گا، آپ کے سامنے جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی بلا وجہ نہیں جا رہا. تو یہ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں باقیوں سے کہ کل مجھے امید ہے شوکت مقدم صاحب آئیں گے وہاں پہ پیشی پہ، تو کم از کم جو انسان کا رائٹ ہے، جو قانون بھی دیتا اور سب، کہ پیسفل طریقے سے اگر آپ باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی سپورٹ میں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں،
تو جائیے گا، کیونکہ یہ ننگ پرنگیاں نہیں جائیں گی جی، صرف باتیں کرنی ہیں انہوں نے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کی باتیں بتانے لگوں، اتنی کہ تھرڈ کلاس مینٹیلٹی ہے ان کی، اتنی کہ تھرڈ کلاس، اور اتنی کہ ڈبل سٹینڈرڈ سمجھ رہے ہیں، اتنی کہ ہپوکریسی ہے، اتنی کہ منافقت ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. اور ڈسکریمنیشن کی بات یہ کرتی ہیں جینڈر کی، اور خود سب سے زیادہ جینڈر ڈسکریمنیشن کرتی ہیں، اور خود سب سے زیادہ ہپوکریٹ ہے. فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتی ہیں، خود سب سے زیادہ اگلے کی بات نہیں سنتی. ٹھیک ہے، اب میں کہہ رہا ہوں مجھے اگر رپورٹ کریں گے تو یہ بالکل نا، مطلب میں بتاؤں آپ کو، کہنے کو فیمنسٹ ہیں لیکن اصل میں یہ فیمنسٹ بھی نہیں ہے، یہ صرف مطلب پرست خود غرض جتھا ہے، اور جو کہ آپ کی سوسائٹی کا کلچر، ریلیجن، کچھ بھی کہہ لیں، ہر چیز نارمز تباہ کرنے آیا ہے اور تباہ کر رہا ہے. ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، یقین کریں، کسی نور مقدم سے کوئی ساس نہیں. ٹھیک ہے، اگر میں ہوں، نور مقدم لڑکی ہے، میں اس کے لیے کھڑا ہوں، ساری دنیا کھڑی ہے، بڑی دنیا باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں کھڑی؟ ان کے اپنے چینل ہیں یوٹیوب پہ، ایک ان کا چینل ہے عورت کارڈ کے نام سے، اس پہ یہ آ کے روز چولے مار کے جاتی ہیں کہ عورت کو یہ چاہیے، فلاں چاہیے، فلوں چاہیے. نور مقدم کی بات نہیں کرتی. تو ان کے اپنے چینل ہیں فیمنسٹوں کے، عورتوں مارچ کے، عورت کارڈ کے نام سے. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایک مفاد پرست ٹولہ ہے. تو ان کو میں ان کی کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں، لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ کوئی اس کی مدد کو نہیں جا رہا، تو جو جا سکتا ہے وہ جائے، عدالت کے باہر سپورٹ کرے ان کو سہارا دے، تسلی دے، کیونکہ وہ بالکل اکیلے تھے کل، اور کل پیشی دوبارہ 15 تاریخ کو. تو جو جا سکتا ہے یا جو باہر بیٹھا ہے اپنے کسی عزیز کو بھیج سکتا ہے بھیجے، کم از کم سپورٹ کریں، مورل سپورٹ کریں ایٹ لیسٹ. تو یہ مقصد ہے میرا کہنے کا. باقی یہ کہ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.